الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یشاءون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. 1428 ہجری کے عشرہ محرم کی آپ حضرات امام بارگاہ شاگردیز میں پہلی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. سرنامہ کلام میں آیت پڑھی گئی ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. کل کی مجلس تمہیدی مجلس تھی جو یہاں برپا ہوئی اور اس میں کچھ معروضات ہم نے پیش کیے جو حضرات شریک تھے ان کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوں گے. اور وہ تمہید اصل میں تھی کہ ہمیں اپنے موضوع کا اعلان کرنا تھا اور موضوع ہم نے معین کیا ہے. پچھلے سال موضوع تھا ذکر علی اور معرفت خدا. اس کے عنوان سے آپ حضرات سے گفتگو کی گئی اور اس سال موضوع معین کیا گیا ہے آل محمد اور مشیت خدا. اور کوشش یہ کی جائے گی کہ پچھلے سال کی گفتگو سے مربوط رہ کر ہم اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں. اور کل کی تقریر میں بھی عرض کر رہا تھا کہ دنیا اس وقت جتنی ترقی کے مراحل طے کر رہی ہے اور اس میں جو نت نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، کچھ نئے نکات بھی سامنے آ رہے ہیں، سائنس جو مسلسل ترقی کر رہی ہے، تو انسان کے ذہن میں سوال مسلسل پیدا ہو رہا ہے کہ ان ترقیوں کو کہاں تک جانا ہے، یہ دور ترقیوں کا کہاں تک جائے گا، اور کیا انسان جس کو ترقی کہہ رہا ہے یہ ترقی ہے بھی یا نہیں. اس طرح ہم گفتگو کریں گے اور یہ دو چار آدمی کے ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا. پچھلے سال پوری بس بھر کے مجھے منگوانا پڑی میلسی سے. میلسی کے سامعین اگر آپ سن لیں تو آپ اپنے منہ چھپائیں گے، ایسے مجلس سنتے. 5 محرم کو میں نے ان سے کہا بھائی کچھ مدد کیجئے ملتان کے سامعین کی، تو وہ 5 محرم کو آئے پوری ویگن میں بھر کے. تو اب اس سال تو میں میلسی پڑھ نہیں رہا، اب اس سال وہ کیوں آئیں گے آپ کی مدد کرنے کے لیے؟
تو اس سال آپ کو اپنی مدد آپ کے تحت مجلسیں سننا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں اسی طرح اس لیے کہ دیکھیں اس سے میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہیں گے, مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ بس یہ ہوگا کہ آپ کی معرفت کا پتہ چلے گا کہ جو فضیلت میں علی کی پڑھ رہا ہوں آپ کو اس پر یقین ہے یا نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس سے آپ کی ہی معرفت کا اندازہ ہوگا. امتحان ہے آپ کا آپس میں ایک دوسرے کا. میں تو اس منصب پہ اپنے کو نہیں پاتا کہ میں امتحان لوں, میں خود امتحان دینے کی منزل پر ہوں ابھی. تو آپ خود ایک دوسرے کا امتحان لیں اور دیکھیں کہ کون معرفت میں ہم سے زیادہ ہے, کون اہل بیت کی فضیلت کی حدیثوں پر جلدی یقین کرتا ہے, کون دیر سے یقین کرتا ہے. دیکھیے یقین تو سب کو کرنا ہے, یقین تو سب کو کرنا ہے, اور سب کی روحوں کو پتہ بھی ہے کہ آل محمد کا اصل مرتبہ کیا ہے. آپ کی روحوں کو معلوم ہے کہ ان کا رابطہ کیا ہے عالم ہو سے, یا اپنے معبود سے آل محمد کا رابطہ کتنا قریب ہے, یا آپ کی روح کو معلوم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ آپ کا جسم میں داخل ہو گئی ہے روح, اور اس جسم میں جو ذہن ہے, دماغ ہے, اس میں ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ دماغ میں عقل ہے, اور عقل جہاں آ جاتی ہے جس دماغ میں, وہاں کچھ خصوصیات بھی آتی ہیں اور کچھ نقائص بھی آ جاتے ہیں. خصوصیات یہ ہیں کہ انسان ہر چیز محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے حافظے میں, اور نقائص یہ ہیں کہ بعض چیزیں بھول بھی جاتا ہے. تو یہ ذہن جو انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے, اس کی مجبوری ہے کہ بعض چیزیں بھول جاتا ہے. لیکن روح کے اندر ایسا کوئی نقص موجود نہیں ہے کہ وہ بھولے کوئی چیز, روح کو یاد رہتا ہے ہر چیز. اب وہ روح کی مجبوری ہے کہ وہ آپ کے خاکی جسم میں آ گئی. آپ کے خاکی جسم میں وہ کمال نہیں ہے, آپ کے خاکی جسم میں ابھی وہ بلندی نہیں ہے کہ آپ کا یہ جسم روح سے فوراً رابطہ قائم کرے. ایسی گفتگو کرنے کا میں عادی ہوں, آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو آپ کا جسم ہے, دیکھیے میں اس کو سمجھاتا ہوں, ابھی ہم بات کریں گے, اور گفتگو جو جہاں میں نے جملہ چھوڑا ہے کہ کیا یہ ترقیاں جو ہو رہی ہیں واقعاً ترقیاں ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے چونکہ بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں کہ یہ جو رابطہ پیدا ہو جاتا ہے بعض دفعہ, اب جیسے کہ پہلے سال میں ملتان میں آیا تو ہر چہرہ میرے لیے نیا چہرہ تھا, ہر چہرہ نیا چہرہ تھا. لیکن آہستہ آہستہ سب سے شناسائی ہوتی گئی, سب کے چہرے معلوم ہو گئے. ہر سال جو جہاں بیٹھتا ہے وہ ابھی بھی وہیں بیٹھا, سب نے اپنی اپنی جگہ طے کی ہوئی. اس سے اطمینان ہوتا ہے, دل کو تقویت ہوتی ہے کہ ہاں سب کو معلوم ہے کہاں بیٹھنا ہے اور کدھر سے زاویہ بنتا ہے کہ ہمارا رابطہ قائم ہو جائے. کیونکہ ہر کسی کی فریکوینسی ایک جیسی نہیں ہوتی نا, کوئی کسی رخ سے آتا ہے فریکوینسی ملاتا ہے, کوئی کہیں سے فریکوینسی ملاتا ہے, کسی کو کسی نگاہ سے دیکھنا اچھا لگتا ہے, کسی کو کدھر سے دیکھنا اچھا لگتا ہے, مختلف. تو وہ جب پہلے سال میں آیا تو مختلف چہرے تھے, نئے نئے چہرے تھے. لیکن جس وقت میں نے سب نئے چہرے دیکھے, اس وقت بھی جب نئے چہرے دیکھ رہا تھا تو دل نے یہ کہا کہ ان سب کو کہیں نہ کہیں دیکھا ہے, سب کو کہیں نہ کہیں دیکھا. اچھا, اکثر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ جس سے پہلے کبھی آپ نہیں ملے, لیکن دیکھتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں دیکھا, اور آپ کہتے ہیں میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے, یاد نہیں آ رہا کہاں دیکھا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یاد نہیں آ رہا کہاں دیکھا ہے, یہ آپ کے خاکی ذہن کو جو خاک سے بنا ہے اس کو یاد نہیں آ رہا ہوتا کہ کہاں دیکھا ہے. جو روح ہے وہ فوراً بتا دیتی ہے کہ اس کو تم عالم ارواح میں میری روح کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ چکے, ہم مل چکے ہیں عالم ارواح میں. اب چونکہ تمہاری روح اس جسم میں داخل ہو گئی تو اب یہ جسم عالم کثیف ہے, کثافت سے بھرا ہوا جسم ہے, اس میں نقائص ہیں. تو اب یہ نقص یہ ہے کہ بس وہی بندہ اور وہی انسان انسانیت کے کمال پر پہنچ جاتا ہے کہ جو ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر روح کا اور جسم کا رابطہ قائم کرے.
جو روح سے جسم کا رابطہ قائم کر لے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے اس کو کہ کہاں کب کیسے کس حالت میں ملے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہت کم لوگوں کو یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جو روح سے رابطہ رکھتے ہوں. بھائی روح، آپ کہیں گے روح ہمارے جسم میں ہے، ہمارا تو رابطہ ہے. یہ رابطہ نہیں ہے، یہ تو آپ کے جسم کو چلانے پھرانے کے لیے آپ کے جسم کی مجبوری ہے کہ روح داخل ہو گئی تو آپ کا جسم چل پھر رہا ہے. لیکن ذہن کا روح سے رابطہ ہو جانا یہ بڑا مشکل ہے اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ذہن اور جسم کا مل جانا یہ بھی اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. ذہن اور جسم، یہ جسم اور یہ روح، یہ جسم جو ہے یہ خاک کا بنا ہوا ہے اور یہ روح جو ہے یہ نور کی بنی ہوئی ہے. اس کا مادہ کچھ اور ہے. توجہ رکھیے گا میری طرف جو میں بات کہنے جا رہا ہوں. یہ جسم کثیف ہے اور یہ روح لطیف ہے. جسم کثیف ہے یعنی بھاری عالم، جو عالم کثافت کا عالم ہے جس کو آپ یہ دنیا کہتے ہیں، جو کثیف ہے، کشش ثقل بھی جس میں ہے، یہ اس مٹی سے بنا ہے تو کثیف ہے. اور یہ روح چونکہ اس دنیا کی نہیں ہے، عالم لطیف سے آئی ہے تو روح لطیف ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ جسم جو ہے وہ کثیف ہے، روح جو ہے وہ لطیف ہے. کثیف اور لطیف کبھی آپس میں نہیں مل سکتے. خاموش ہو رہے ہیں آپ؟ حقیقت بیان کر رہا ہوں. کثیف اور لطیف آپس میں مل ہی نہیں سکتے. یہ آج کی سائنس بھی کہتی نہیں مل سکتے. پانی اور تیل کو آپس میں ملائیے، کبھی نہیں ملیں گے. کیا کبھی تجربہ نہیں کیا آپ نے؟ تیل جیسے پانی ہے گلاس، اس میں آپ تیل ڈال دیجئے اور چاہیں کہ گھل جائے، نہیں گھلے گا. پانی میں پانی ڈال دیجئے، گھل جائے گا. پانی میں پانی ڈال دیجئے، ملا دیجئے، گھل جائے گا. ملانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، خود ہی مل جائے گا. لیکن آپ چاہیں کہ پانی میں تیل کو حل کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. پانی میں نمک ڈالیں گے گھل جائے گا، شکر ڈالیں گے گھل جائے گی. پانی میں پیٹرول ڈالیں گے، تیل ڈالیں گے، نہیں گھلے گا. کیوں بھائی؟ نہیں کیوں نہیں گھل رہا؟ یہ بھی مایا ہے اور یہ بھی مایا ہے، دونوں لیکوڈ ہیں، کیوں نہیں مل رہا؟ کہا بھائی ایک کثیف ہے اور ایک لطیف ہے. کثیف اور لطیف آپس میں نہیں مل سکتے. تیل بھاری ہے، پانی تیل کے مقابلے میں ہلکا ہے یعنی لطیف ہے. بھاری اور ہلکا نہیں مل سکتے. قدرت کا اصول ہے، سائنس کا بھی اصول ہے. لیکن مل سکتے ہیں. وہ کیسے؟ دو چیزیں کیسے مل سکتی ہیں؟ کثیف اور لطیف شے مل سکتی ہے، بظاہر نہیں مل سکتی، لیکن آپ ملا سکتے ہیں. وہ کیسے؟ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری شے ایسی داخل کر دی جائے جو دونوں کو ملانے کا باعث بن جائے. جو دونوں میں رابطہ قائم کر دے. اس کو آپ سائنس اور کیمسٹری کی زبان میں کہتے ہیں کیٹلسٹ. کیٹلسٹ جو ریئیکشن کو تیز بھی کر دیتا ہے اور دو کثیف اور لطیف چیزوں کو ملا بھی دیتا ہے، اس کو کیٹلسٹ کہتے ہیں آپ. یعنی کثیف اور لطیف کو ملا دے، یعنی تیسری شے داخل کرنا پڑے گی تب جا کے کثیف اور لطیف آپس میں ملیں گے. اسی طرح آپ کی یہ روح اور جسم بھی ہے. روح ہے لطیف، جسم ہے بھاری کثیف. قدرت کا اصول طے ہے کہ کثیف اور لطیف آپس میں نہیں مل سکتے، لیکن ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر تیسری شے داخل کر دی جائے تو کثیف اور لطیف مل جائیں گے. تو یہ جسم جو کثیف ہے اس کے اندر روح لطیف کیسے داخل ہو گئی؟ تو اللہ نے ایک تیسری چیز رکھی، اس چیز کا نام رکھا نفس. اللہ نے ایک تیسری شے رکھی نفس، اور نفس کو ذریعہ بنایا روح کے اور جسم کے مل جانے کے لیے کہ نفس ہوگا تو روح اور جسم آپس میں مل جائیں گے، اور نفس کو بیچ میں رکھا. وہ روح جو لطیف عالم کی چیز تھی وہ اس کثیف عالم میں داخل کر دی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا، بس بیچ میں نفس کو رکھنا پڑا. گویا نفس واسطہ ہے عالم لطیف سے عالم کثیف کا. اگر نفس بیچ میں نہ ہو تو لطیف شے کثیف شے سے نہیں مل سکتی. کاش کہ آپ پہلے ہی سمجھ لیتے جملہ کہنے سے پہلے. وہ عالم جو اللہ کا عالم ہے، جس کو آپ عالم ہو کہتے ہیں، وہ عالم لطیف ہے.
جس عالم میں آپ رہ رہے ہیں، یہ دنیا، یہ خاک کی بنی دنیا، یہ عالم کشیف ہے۔ عالم کشیف اور عالم لطیف کا رابطہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک بیچ میں ایک نفس نہ ہو جس کو اللہ اپنا نفس قرار دے رہا ہے۔ سلامت رہیں آپ، اسی طرح آپ سنتے رہے تو کیا کہنا، ہم کثیف سے نکل کے لطیف میں پہنچتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے نفس کو رکھا، نفس، اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ علی جو ہے وہ عبد اور معبود کے درمیان رابطہ ہے۔ تم اللہ سے رابطہ نہیں قائم کر سکتے جب تک بیچ میں نفس کا واسطہ نہ ہو۔ یہ نفس یہاں سے تمہیں رابطہ پیدا کرے گا، اور اگر تم نے نفس کو بیچ میں نہ مانا تو تم لاکھ کہتے رہ جاؤ کہ ہم بغیر نفس اس تک پہنچ جائیں گے، ناممکن، ناممکن، پہنچ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ قدرت کا اصول ہے، قدرت کا اصول ہے۔ قدرت نے یہ بات ضابطے میں رکھ دی کہ دیکھو، ابھی میں عرض کر رہا تھا غالباً فیصل آباد کی تقریر تھی یا گوجرے کی تقریر میں، مجھے جملہ یاد آ گیا، گوجرے میں عرض کر رہا تھا کہ جملہ یاد آ گیا، آپ کے لیے عرض کر دوں کہ اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو کیا اللہ کے بس میں اور قدرت میں یہ بات نہیں تھی کہ جب جب کوئی بچہ پیدا ہو دنیا میں فوراً ایک فرشتے کو بھیجے کہ جاؤ اس بچے کے کان میں کہو کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، لا الہ الا اللہ کہو اور اس پر ایمان لاؤ؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں یہ بات تھی کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو ایک فرشتہ نازل ہو جائے اور اس پر وحی کرے اللہ کہ اس سے پہلے کہ تو شعور کی منزلوں پہ قدم رکھ کے ادھر ادھر بھٹکے، تجھے پہلے ہی ہم بتا دیتے ہیں کہ اللہ تیرا تجھ سے مخاطب ہے کہ دنیا میں تو آیا ہے تو تو مخلوق ہے اس کی، اور پڑھ لا الہ الا اللہ، بات ختم۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تبلیغ کا، 1,24,000 انبیاء اور اس کے بعد 12 ائمہ اور اس کے بعد سلسلہ ہدایت، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، براہ راست وحی کر دیتا اللہ ہر بندے پر، ہر پیدا ہونے والے بچے پر۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، کر سکتا تھا۔ بھئی یہی تو سوالات ہیں جو ان مجالس میں اٹھائے جاتے ہیں، ان مجالس کا یہی تو فائدہ ہے کہ ہم سوالات کی وادیوں میں سفر کرتے کرتے جوابات تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ اللہ ایسا کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے ایسا نہیں کیا کہ ہر بچے پر وحی نازل کرے۔ وہ وحی نازل کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں، میں براہ راست رابطہ قائم کر سکتا ہوں تم سے، جیسے موسیٰ سے میں نے کہا تھا درخت کے ذریعے سے مخاطب ہو کے کہ اے موسیٰ میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے مانو، میں مخاطب ہو سکتا ہوں، لیکن موسیٰ جیسا کوئی ہو اس سے مخاطب ہوں گا۔ میں ہر کسی سے مخاطب نہیں ہوتا، اور پھر تم انسان کہ تمہاری بنیاد ہی نجاست، میں تمہیں منہ لگانا پسند نہیں کرتا، میں تمہیں براہ راست گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کر سکتا تھا لیکن وہ انسانوں کو منہ نہیں لگاتا، وہ دنیا دنی میں بسنے والے انسانوں کو منہ نہیں لگاتا، براہ راست بات نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی وجہ ہو تو مجھے بتا دیجیے، وہ بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں وہ کہ جن سے میں بات کرنا پسند کرتا ہوں، اگر وہ تم سے بات کرنا پسند کرے تو اگر ایک جملہ اپنی طرف سے عرض کر دوں کہ کتنا بڑا احسان ہے محمد اور آل محمد کا کہ ایسے نجس انسانوں سے بات کرنا پسند کر لی۔ بھائی کوئی جملہ معمولی نہیں تھا جو آپ ہلکے سے لے گئے، یہ احسان ہے ان کا، احسان ہے انسانیت پر کہ جن سے اللہ بات کر رہا ہو وہ ہم سے بات کرنا پسند کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وعدہ کر چکے تھے کہ ہم تیری وحدانیت کو منوائیں گے، باقی طریقہ ہمارا ہے
یہ ہم طے کریں گے کہ کیسے منوائیں، یہ ہم طے کریں گے کیسے منوائیں، منوانا ہے، تیرا سجدہ کروانا ہے۔ تو اللہ یہ کر سکتا تھا کہ سب سے براہ راست گفتگو کرتا، لیکن اس نے کہا میں براہ راست بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو جب اللہ براہ راست بات نہیں کرتا تو بندہ کیسے اس تک براہ راست پہنچ جائے گا؟ بات بھول جاتے ہیں آپ، نفس پہ بات چھوڑی تھی نا میں نے، نفس کو سمجھا رہا تھا میں کہ اللہ چاہتا تو بغیر نفس اس عالم سے رابطہ قائم کر لیتا، لیکن اس نے بیچ میں نفس کو واسطہ قرار دیا، وسیلہ قرار دیا۔ کہا کہ جب میں تم سے بغیر وسیلہ نفس گفتگو نہیں کر رہا تو تم مجھ تک بغیر وسیلہ کیسے پہنچ سکتے ہو؟ تم کیسے مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہو؟ تم اگر نفس کو بیچ سے ہٹا دو گے تو تم گئے، تمہارا مجھ سے رابطہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر نفس انسان کا مضبوط ہے اور انسان کو اپنے نفس کا ادراک ہے، تمہیدی منزلیں ہیں، مجھے اپنے موضوع تک پہنچنا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں کس زاویے سے پہنچوں گا، لیکن بہرحال ہم چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ اگر انسان اپنے نفس کا ادراک کرے اور مجھے راستہ مل رہا ہے کہ کہاں سے مجھے جانا ہے، یہ جو نفس ہے انسان کا، توجہ، یہ جو انسان کا نفس ہے، اب گفتگو آ گئی تو ذرا سی نفس پر گفتگو ہو جائے۔ یہ جو انسان کا نفس ہے یہ بڑی قوتوں کا مالک ہے، بڑی قوتوں کا مالک ہے، بڑے فضائل کا مالک ہے، اس میں بڑی قوتیں ہیں۔ اسی لیے چونکہ قوتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں اس میں، اسی لیے ہر کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ کتنے دقیق مسائل پر گفتگو کر رہا ہوں، ذرا سا میرے ساتھ چلیں آپ۔ چونکہ بڑا صاحب قوت ہے، بڑا صاحب طاقت ہے، تو پھر یہ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح رہتا، یہ قابو میں نہیں آتا انسان کے، یہ انسان کو اپنے تک نہیں پہنچنے دیتا۔ دیکھیے کہتے ہیں نا کہ انسان کا نفس اس کو بگاڑ رہا ہے، انسان کا نفس اس کو بگاڑ رہا ہے، نفس امارہ، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ، دو گفتگو ہوتی ہے نا، یہ کیوں ہوتی ہے؟ کہ انسان کا نفس انسان کو اپنے تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کی طرف جانے لگتا ہے تو نفس اس کو دائیں بھٹکا دیتا ہے، بائیں بھٹکا دیتا ہے۔ جو کہا جاتا ہے نا کہ نفس نے بہکا دیا، تو وہ اس طرح بہکاتا ہے کہ مجھ تک نہ پہنچو، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، دائیں چلے جاؤ، بائیں چلے جاؤ۔ اسی لیے ہم کبھی دائیں اور بائیں نہیں دیکھتے۔ ہم کبھی دائیں بائیں نہیں دیکھتے، ہمیں عادت ہی نہیں دائیں بائیں دیکھنے کی، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب شیطان کو نکالا اللہ نے، نکل جا مردود ہے، تو اس نے کہا کہ بہکانے کی اجازت دے دے، بہکا لوں تیرے بندوں کو، کہا اجازت ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ ہم دائیں بائیں کیوں نہیں دیکھتے، اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ جہاں آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو دائیں بائیں تو دیکھنا نہیں، نفس کہتا ہے ادھر ادھر دیکھو میاں، میری طرف نہ دیکھو، میری طرف نہ دیکھو۔ نفس انسان کو اپنے تک رسائی حاصل نہیں کرنے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان نے اپنے نفس پر قابو پا لیا تو اس میں، روکتا ہوں جملہ، اس سے پہلے اس جملے سے پہلے تشریح کروں گا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں فضائل، معجزات، کس کے؟ ائمہ کے، کہ اشارہ کیا اور درخت اڑتا ہوا آ گیا، یہ ابھی یہاں تھے اور ابھی آسمان پہ چلے گئے، کیا معجزات ہیں، کیا کہنا ان کے معجزات کا۔ یہ دیکھو انہوں نے کنکر اٹھائے اور گفتگو کرنے لگے، یہ دیکھو یہ جانور جا رہا ہے اور اس کو بلایا اور وہ بولنے لگا، یہ دیکھو ہرنی آ گئی ان سے پناہ مانگنے کے لیے، ان کی پناہ کے لیے آ گئی ہرنی۔ یہ سب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں معجزہ معجزہ معجزہ۔ یہ انہوں نے چاند دو ٹکڑے کر دیا، یہ دیکھو سورج پلٹا لیا، معجزہ۔ یہ معجزہ ہے ہمارے لیے، ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے نہیں، اس لیے کہ یہ تو ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہے،
مثلا ہم انسان گفتگو کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھانا پکا بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، کپڑے سی رہے ہیں، کمپیوٹر چلا رہے ہیں، مائک بنا لیا، گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ ایک جانور دیکھے کو ہے، ارے کیا صاحب معجزہ ہے، گاڑی چلا رہا ہے۔ جانور اگر دیکھے انسان کو کھانا خود پکاتے ہوئے، ہل جوتتے ہوئے، ٹریکٹر چلاتے ہوئے، مائک بناتے ہوئے، کمپیوٹر چلاتے ہوئے، تو جانور یہی کہے گا کیا معجزہ ہے اس کے پاس، دیکھو یہ جہاز میں بیٹھ کے اتنی دور چلا گیا، اور ہمیں 4 پیروں سے چلتے چلتے کتنے مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو جانور کے لیے معجزہ ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے معجزہ نہیں ہے، ہمارا تو یہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمیں اللہ نے ذہن دیا ہے اور ذہن کو قوتیں دی ہیں مسخر کرنے کی، تو جہاں جہاں ہمارا عالم تسخیر ہے، جہاں جہاں ہماری حدود تسخیر ہیں، ہم تسخیر کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح آل محمد جو کام کر رہے ہیں وہ ان کے لیے معجزہ نہیں ہے، ہمارے لیے معجزہ ہے، اس لیے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ آل محمد ہماری ہی حیثیت سے ایسے ہی جسموں میں منتقل ہو کے آئے، تو اللہ نے ایک دعوت فکر رکھ دی کہ تم بھی چاہو تو یہ کام کرو۔ اب آپ کا امتحان ہے، تم بھی چاہو تو یہ کام کرو۔ کیسے؟ یہ جو میں نے تمہارے اندر نفس رکھا ہے، اس میں وہ تمام قوتیں ودیت کر دی ہیں کہ جو قوتیں حق رکھتی ہیں بلند پروازیوں کا، جو بھی قوتیں اور اختیارات ہو سکتے ہیں جن کو تم معجزات کہتے ہو، وہ میں نے نفس میں رکھ دی ہے۔ یہ نفس اگر تمہارے قابو میں آ جائے، توجہ، اگر یہ نفس تمہارے قابو میں آ جائے تو تمہیں مغربی ممالک تک پہنچنے کے لیے جہاز کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرنے کے لیے جہاز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ جملہ جو میں نے چھوڑا تھا کہ آج انسان کہہ رہا ہے کہ ترقی کرتے کرتے کہاں تک جائے گا، سوال میں نے اٹھایا تھا کہ اصلاً کیا یہ ترقیاں ہیں؟ نہیں ہیں۔ انسان جس کو ترقی سمجھ رہا ہے کہ 1-1.5 گھنٹے میں 750 اور 800 میل کا فاصلہ طے کر رہا ہے، تو پھر بھی 1-1.5 گھنٹہ تو لگ رہا ہے۔ انسان کے نفس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے نفس کی صورت میں اتنی قوت اس کو دے دی ہے کہ وہ کہتا ہے اپنے نفس کو قابو تو کر کے دیکھو، صرف اشارہ کرو گے۔ وہاں تو آصف بن برقیہ نے تخت منگا لیا تھا، نفس کا ادراک کرو، اپنے نفس کو قابو میں کرو، نفس تک پہنچو، اور نفس کے گھوڑے کی لجام اگر تمہارے ہاتھ میں آ جائے، کیوں کہتے ہیں علماء بار بار نفس کو قابو کرو، نفس کو قابو کرو؟ بہت کم لوگ ہیں جو نفس کو قابو کر پاتے ہیں، اور جنہوں نے کیا ہے بہت کم لوگ۔ اکثر جملہ ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر نفس پر ہر کوئی قابو کر سکتا ہوتا تو اس وقت 1 شہباز قلندر نہیں 1.5 ارب شہباز قلندر ہوتے۔ اس وقت معین الدین چشتی صرف ایک نہیں ہوتا، سب ہوتے۔ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو نفس کا ادراک ہوتا ہے اور قابو پا چکے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ انہیں قوتیں عطا کرتا۔ شیر پر بیٹھ کر آئے، سانپ ان کے ہاتھ میں تھا، جہاں ہم بیٹھے، جن کی قبر یہاں پر ہے، کیا نام ہے؟ شاہ یوسف گردیش۔ تو کیسے بھائی شیر ان کے قبضے میں آ گیا؟ ایسے ہی، وہ بھی تو ہم جیسے انسان تھے؟ نہیں، نفس کو جانتے تھے کہ کس طرح قابو کیا جاتا ہے، نفس کو قابو کیا۔ تو وہ شیر پر سواری نہیں کر رہے تھے، اپنے نفس پر سوار تھے۔ اسی طرح سواری کرواتا ہے وہ، جب قابو کر لیتے ہو تو پھر جہاں کہو گے وہاں پہنچائے گا، جہاں کہو گے وہاں کی تمہیں سیر کروائے گا۔ تو انسان نے ابھی ترقی تو کی ہی نہیں، انسان تو ابھی ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور ان ترقیوں کو وہ اپنا نقطہ کمال سمجھ رہا ہے، نقطہ عروج سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ تو ابھی شروعات ہے، یہ تو ابھی شروعات ہے، یہ تو ابھی ابتدا ہے، نہ معلوم کہاں تک جانا ہے۔
اقبال نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یہ کائنات ابھی مسلسل ارتقاء کی منزلوں پر ہے. تو جب تک کائنات سفر کرے گی، انسان کی ترقیوں کو بھی سفر کرنا ہے، انسان کو بھی آگے بڑھنا ہے. اور اگر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے تو پھر ان تک پہنچے جو پہلے سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، جن کی پرواز وہاں تک ہے، ان تک پہنچے. پھر آپ کو کوئی جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو کوئی محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو جملے میں کہہ رہا ہوں بہت قیمتی ہیں، ان کو بھی سمجھیں اور اپنے ذہن میں محفوظ کریں کہ پھر محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو توگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے کہ جو اللہ تک پہنچے ہوئے. اتنا سا کام کرنا ہے کہ جب محرم کا چاند طلوع ہو جائے، گھروں سے نکلنا ہے، عزا خانوں میں آ کے بیٹھ جانا ہے، مجلسوں میں آ کے بیٹھ جانا ہے. تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں، ڈھونڈنا نہیں. انہوں نے خود اپنا پتہ بتا دیا کہ ہم سے ملنا چاہو تو بس ایک جگہ ہے جہاں ہم آتے ہیں، ایک جگہ ہے جہاں ہم آتے ہیں. اگر ملنا چاہتے ہو تو آ جاؤ. یہ تو دوسروں کے لیے ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ ڈھونڈو. ہمیں تو نہیں ڈھونڈنا ہے، ہم تو وسیلہ کا ادراک کیے ہوئے ہیں، ہمیں تو معلوم ہے وسیلہ کہاں ملے گا. اسی لیے تو فرش پر آ کے بیٹھتے ہیں، اسی لیے تو مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، اور اسی لیے آل محمد کی موجودگی کا ادراک کر کے ان کے سامنے ان کے فضائل پڑھ کے بتاتے ہیں اے آل محمد ذرا ہماری معرفت اور اس معرفت کا اسٹیٹس جو ہمارے اندر دلوں میں معرفت ہے، کیا آپ اس معرفت سے خوش ہیں؟ یہ پوچھتے ہیں آل محمد سے. ان مجالس کا مقصد یہ ہے کہ جب آل محمد کے فضائل ان کے سامنے بیان کریں تو ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ ہماری معرفت سے خوش ہیں؟ اگر خوش ہیں تو ہمیں اور معرفت عطا کیجئے، ہمیں اور معرفت عطا کیجئے. تو ان مجالس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمیں آل محمد کی معرفت حاصل کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جانا ہے. اور اگر اس دنیا میں نہیں پہنچے تو مرنے کے بعد تو بہرحال پہنچنا ہے. تو کیا ہی بہتر ہے کہ زندگی میں پہنچ جاؤ، اس سے رابطہ قائم کر لو تو عبادتوں میں بھی لطف آ جائے، ریاضتوں میں بھی لطف آ جائے، سجدوں میں بھی لطف آ جائے، تسبیح میں بھی لطف آ جائے، زندگی کا لطف بھی آ جائے اور مرنے کا لطف بھی آ جائے. اور اگر بے کیف عبادتیں کرنا چاہتے ہو تو عرض کر چکا ابھی کچھ ایک پہلی مجلس میں ہے کہ اگر بے کیف عبادتیں کرنا چاہتے ہو تو جیسے سب عبادتیں کر رہے ہیں ویسے عبادت کرو. اگر بے روح عبادت کرنا ہے تو جیسے سب کر رہے ہیں ویسے کرتے چلے جاؤ. اور اگر روح والی عبادت کرنا ہے، اگر روح چاہتے ہو عبادتوں میں، تو جب تک نفس کا ادراک نہیں ہوگا روح پیدا نہیں ہوگی. وہ نفس کعبے میں موجود ہے اور دیکھ رہا ہے ایک شخص نماز پڑھ رہا. نفس نے کہا، نماز ختم ہوئی اس شخص کی، نفس نے کہا بہت اچھی نماز پڑھ رہا تھا، لیکن جو تو نماز پڑھ رہا تھا کیا اس نماز کے باطن سے بھی واقف ہے؟ کیا اس نماز کی روح سے بھی واقف ہے؟ اس شخص نے کہا یا علی، میں تو اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ نماز صرف ظاہر ہی ظاہر ہے، کیا نماز کا کوئی باطن بھی ہے؟ علی نے کہا یہ جو تو اٹھ بیٹھ رہا تھا یہ نماز کا ظاہر ہے اور نماز کا باطن میں ہوں، علی ابن ابی طالب. میں ہوں نماز کا باطن. اس لیے کہ اللہ نے میرے بطن میں، اب اس کے سوا میرے پاس لفظ نہیں ہے، کہ میرے ظرف میں اللہ نے، میرے ظرف کو اللہ نے اپنے رازوں کا مسکن بنایا. آمادہ ہیں آپ گفتگو کرنے سننے کے لیے؟ میں اس لیے نماز کا باطن ہوں کہ میرا جو ظرف ہے، جو میرا باطن ہے، اس کو اللہ نے اپنے رازوں کا مسکن بنایا. یہاں سر الہی چھپے ہوئے ہیں. میں عادی ہوں گفتگو کرنے کا اور معرفت کی گفتگو کرنے کا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جائیں اور پرواز کرتے جائیں کہ یہ جو سینہ ہے یہ سر الہی کا مسکن ہے، مخزن ہے. یہاں اسرار الہی محفوظ ہیں. بعض راز ایسے ہوتے ہیں جو افشا کیے جاتے ہیں، اور بعض راز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو راز ہی رکھا جاتا ہے. ہم نے تمہیں یہ بتا دیا کہ اللہ کون ہے،
یہ راز ہمیں معلوم تھا، توجہ، یہ راز ہمیں پتا تھا کہ اللہ کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، یہ راز ہمیں معلوم تھا، لیکن یہ راز ایسا نہیں تھا کہ جس کو چھپایا جائے، تو ہم نے تمہیں بتا دیا کہ اللہ کون ہے۔ خدا کی قسم آپ کی معرفت کا امتحان لوں گا ایک جملے سے، اللہ کیا تھا ایک راز تھا، وہ راز ہمیں معلوم تھا، لیکن یہ راز ایسا راز نہیں تھا کہ جس کو چھپایا جاتا، اس لیے ہم نے تمہیں بتا دیا کہ اللہ ہے، احد ہے، واحد ہے، قہار ہے، جبار ہے، مدرک ہے، متکلم ہے، حی ہے، قدیر ہے، قیوم ہے، ہر چیز ہم نے تمہیں بتا دی، اس لیے کہ یہ راز چھپانے والا نہیں تھا، ہم نے بتا دیا کہ اللہ کیا ہے، تو تمہیں پتا چلا کہ اللہ کیا ہے، لیکن ایک راز ہم نے چھپایا کہ ہم کون ہیں۔ کیوں چھپایا کہ ہم کون ہیں؟ جتنا بتایا یہ کافی ہے تمہارے لیے، اور جو چھپا لیا وہ اس لیے کہ ہر کسی کی معرفت کا پیمانہ ایک جیسا نہیں ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا مکمل تعارف تم تک پہنچا دیں اور تم اللہ کو بھول جاؤ، کہیں تم ہمیں اللہ نہ کہہ بیٹھو۔ معرفت کی بلندی یہ نہیں ہے کہ تم ہمیں اللہ کہو، کاش کہ آپ سمجھیں اس بات کو، معرفت کا کمال یہ نہیں ہے کہ تم ہمیں اللہ کہو، معرفت کا کمال یہ ہے، معرفت کا کمال یہ ہے کہ جیسا ہم نے تمہیں بتایا کہ ہم یہ ہیں وہ تم کہو ہمیں، وہ کہو۔ معرفت یہ نہیں ہے کہ اللہ کہہ دو، پھر ہماری کیسی معرفت تم نے کی؟ ہم ہی نے تو بتایا کہ اللہ ہے اور ہم سے الگ ہے، اور تم ہمیں ہی اللہ بنائے دے رہے ہو، گویا تم نے ہمارے نظریہ الہی کو مانا ہی نہیں۔ غور کریں، غور کریں، یہ کیسی معرفت ہوئی کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہے اور تم کہہ رہے ہو نہیں آپ اللہ ہیں؟ گویا تم بغیر راز بتائے ہوئے، ہم نے تو راز بتایا نہیں، گویا تم بتا رہے ہو کہ بغیر راز بتائے ہوئے ہمیں راز معلوم ہو گیا۔ ہم نے تو بتایا ہی نہیں کہ ہم ایسے ہیں اور تم کہہ رہے ہو آپ ایسے ہیں، گویا تمہیں بڑا ادراک ہے، گویا تم بڑے پرواز رکھنے والے ہو۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ جیسے تم مخلوق ہو ویسے ہم مخلوق ہیں۔ دیکھیے جتنی گفتگو کروں گا اقوال ائمہ کی روشنی میں کروں گا، ہم وہ نہیں ہیں، ہم بھی مخلوق ہیں، لیکن تم جیسے مخلوق ہو ہم ویسے نہیں ہیں۔ تم مخلوق ہو، پچھلے سال کی گفتگو سے متصل ہو رہا ہوں اور آگے بڑھنے کے لیے سہارا لینا لازمی ہے، مجھے پچھلے سال کی گفتگو کی جملہ لے رہا ہوں۔ تم مخلوق ہو، تم مخلوق ہو، ہم بھی مخلوق ہیں، لیکن تم میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، تم ہماری مخلوق ہو۔ دیکھ رہا ہوں بہت سے اذہان ایسے ہیں کہ جو خاموش ہیں، جن کو اس جملے پہ یقین نہیں ہے، انہی کے لیے یہ موضوع رکھا ہے، یہاں سے میں نے اپنے موضوع کھولا ہے، اسی پر گفتگو ہوگی، اسی کو میں سمجھاؤں گا، آل محمد اور مشیت خدا، اسی جملے کو ہم آگے بڑھائیں گے، بتائیں گے کہ ہم میں اور تم میں، تم بھی مخلوق ہم بھی مخلوق، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں اس کی، تم مخلوق ہو ہماری۔ پوچھنے والے نے پوچھا فضل رسول سے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، دسیوں دفعہ سن چکے ہیں آپ یہ آیت بھی اور اس کی تفسیر بھی، لیکن ایک نئے رخ سے بتا رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا فضل رسول، اللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سب خلق کرنے والوں میں سب سے بہتر خلق کرنے والا، اللہ کے علاوہ بھی کچھ خالق ہیں؟ فضل رسول چھٹے امام نے کہا ہاں خالق ہیں۔ کہ مولا تو کسی کا پتہ بتائیے کون خالق ہے؟ کیا کہا کیا تم نے قرآن میں سورہ آل عمران میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ عیسیٰ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے آئے مریم کے پاس
اور کہا مریم ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کو اللہ فضیلتیں دے گا اور اتنے فضائل دے گا کہ اس کو یہ فضیلت بھی ہوگی وہ کہے گا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ عیسیٰ کو اللہ نے یہ قوت دی تھی کہ عیسیٰ نے کہا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندہ خلق کروں گا. میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ خلق کروں گا. انی اخلق لکم، اخلق لفظ ہے، خلق کروں گا، بناؤں گا نہیں. صنعت کا لفظ استعمال نہیں کیا، اصنعو کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ بناؤں گا نہیں. فیکٹری کا تو سوال ہی نہیں ہے، یہاں تو خلقت کا سوال ہے، پروڈکشن کی بات نہیں ہے. خلقت، خلق کرنا، کریٹ کرنا. پروڈیوس کرنا اور ہوتا ہے، کریٹ کرنا اور ہوتا ہے. پروڈکشن کچھ اور ہوتی ہے، کریشن کچھ اور ہوتی ہے. کہا میں خلق کروں گا، خلق مٹی سے، خلق کروں گا مٹی سے. کاش کے غور کر لیتے، ہر چیز کی تشریح کرنا پڑ جاتی. خلق کروں گا مٹی سے. کون؟ عیسیٰ. عیسیٰ پر سب کو یقین ہے کہ مٹی سے خلق کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ آدم کے پتلے کو علی نے خلق کیا تو کسی کو یقین ہی نہیں ہے. چونکہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ عیسیٰ خلق کر رہے ہیں تو سب کو یقین ہے. ذرا بڑھ کے پوچھو کہ یہ قرآن میں جو تمہیں یقین ہے قرآن کی ہر آیت پر، تم نے کہا قرآن میں ذکر ہے تو اس لیے ہم یقین کر رہے ہیں، تو یہ قرآن کس نے بتایا؟ یہ قرآن کس نے بتایا؟ یہ بھی تو رسول کی زبانی سے تم تک آیا. وہی رسول جو عیسیٰ کو خالق کہہ رہا ہے، اسی رسول نے کہا کہ علی کے ہاتھوں نے پتلہ آدم کو گوندھا. یہ کیا بات ہوئی کہ رسول کے کسی قول پر یقین ہے اور کسی قول پر یقین نہیں ہے؟ نہیں، رسول کی کچھ بات مان لی، کچھ بات نہیں مانی. وہی بات ہو گئی جو پچھلے سے پچھلے سال عشرے میں نے کہا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کے لیے علی نے کہا ہمارے یاسر اس کا ہاتھ چھوڑ دو، جانے دو، اس کو جانے دو. ابو موسیٰ اشعری کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے علی اور کہہ رہے تھے بتاؤ کہ پیغمبر نے غدیر میں کیا کہا تھا، تم بھی غدیر میں موجود تھے. بیچ چوراہے تھے، پکڑ لیا ابو موسیٰ اشعری کا ہاتھ. جب تک تو بتائے گا نہیں کہ پیغمبر نے غدیر میں کیا کہا تھا میں تجھے جانے نہیں دوں گا. وہ ہاتھ چھڑانے لگا. ہمارے یاسر سے کوئی ہاتھ چھوڑا جائے جو دستے ید اللہ کا ماننے والا ہو، جو اللہ کے ہاتھ کا ماننے والا ہو، اس سے کوئی ہاتھ چھڑا لے. نہیں چھڑا پائے. دور سے دیکھا علی آ رہے تھے. ابو موسیٰ اشعری جلیل القدر صحابہ میں سے بڑے صحابی رسول کے صحابی ابو موسیٰ اشعری. عمار ہاتھ پکڑے، مصیبت میں گرفتار ہیں، صحابی رسول مصیبت میں ہے. علی کو آتے دیکھا، کہا یا علی مدد کیجئے. تو سنت رسول تو بعد میں ہے یا علی مدد کہنا، سنت صحابہ پہلے ہے یا علی مدد کہنا. علی آگے بڑھے. علی نے کہا چھوڑ دو عمار، اس کا ہاتھ چھوڑ دو، یہ نہیں بتائے گا. چھوڑ دو عمار، اس کا ہاتھ چھوڑ دو. اس نے دین سے اتنا لیا ہے جتنا اس کو دنیا چلانے کے لیے ضرورت تھی. یہ علی کا جملہ مشہور و معروف ابو موسیٰ اشعری کے لیے تھا. اس نے دین سے اتنا لیا ہے جتنا اس کو اپنی دنیا چلانے کے لیے ضرورت تھی. تو یہی مثال یہاں پہ صادق آ رہی ہے کہ جہاں جہاں آپ کا معاملہ چل رہا ہے وہ تو قول رسول مان لیا، اور جہاں آپ کی فکر اور آپ کے عقیدے سے ٹکرایا کہا یہ حدیث ثقہ نہیں ہے، یہ مسئلہ وہ نہیں ہے، اس کا راوی غلط ہے. تو بھائی اب ہم کیا کریں؟ جو دلوں میں اور دماغوں میں خناس ہوتا ہے اس کا تو علاج ہے نہیں. خناس تو شیطان بھرتا ہے، وسواس شیطان بھرتا ہے.
اور کہاں بھرتا ہے؟ فی صدور الناس، انسانوں کے دلوں میں، انسانوں کے قلب میں، صدر میں، سینے میں۔ تو اب اس خناس کا تو کوئی علاج ہے نہیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، اور میرا چھٹا امام کہہ رہا ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ خالقین، بہت سے خالقین ہیں، ان میں سے میں بہتر خلق کرنے والا ہوں۔ تو ایک مثال تو میں نے تمہیں دے دی کہ عیسیٰ نے کہا کہ میں خلق کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ دیکھو، تقریر اپنی آخری منزلوں سے قریب ہو رہی ہے، لیکن آپ کو آخر نہیں ہونا ہے، آپ کو بھی اول ہی رہنا ہے۔ ذرا اپنی قوتیں برقرار رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ تقریر آخر ہو رہی تو آپ کے بس ختم۔ کہا دیکھو دوسری بات یہ ہے، میرا چھٹا امام ارشاد فرما رہا ہے، دیکھو دوسری بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، اچھے کام بھی ہیں، برے کام بھی ہیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، سازش ہے، غیبت ہے، یہ سب چیزیں بھی ہیں۔ تو کیا تم یہ کہتے ہو کہ اس بغض، سازش، حسد، کینہ، غیبت، ان سب کا خالق بھی خدا ہے؟ یہ بھی تو کسی کی مخلوق ہیں۔ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ کہا یہ بری باتیں جو ہیں یہ بھی تو کسی کی خلق کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان تمام خلق کرنے والوں میں سب سے بہتر میں خلق کرنے والا ہوں۔ کہا تو کیسے وہ سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے؟ مولا کس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بہتر خلق کرنے والا ہوں؟ کیا ایسا اس نے خلق کر دیا؟ ہم کو خلق کیا؟ کہا نہیں، تمہارے خلق کرنے پر یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب سے بہتر خلق کرنے والا ہوں۔ وہ احسن الخالقین اس لیے کہ اس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ اس نے ہمیں خلق کیا، وہ اس لیے کہتا ہے میں احسن الخالقین، میں سب سے بہتر خلق کرنے والا ہوں، اس لیے کہ اس کی مخلوق سب سے بہترین ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بہتر خلق کرنے والا ہوں۔ تو اس نے ہمیں خلق کر دیا۔ اب یہ موضوع ہے جو ہم کل سے چلائیں گے کہ نحنو، اب جملہ دے رہا ہوں، نحنو ثنائے ربنا وکنتم ثناؤنا، یہ جملہ ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے آگے۔ نحنو، ہم، معصوم ارشاد فرما رہے ہیں، ثناء ربنا، ہم اپنے اللہ کی مخلوق ہیں، اپنے اللہ کے بنائے ہیں، اور تم ہماری مخلوق ہو۔ یہ سرنامہ کلام ہے، معصوم کی عصمت کا سرنامہ کلام، معصوم کے اختیار کا سرنامہ کلام، عبد اور معبود کے ربط کا سرنامہ کلام، اللہ تک پہنچ جانے کی فضیلتوں کا سرنامہ کلام، اللہ کے مقرب بندوں کا سرنامہ کلام، اور ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز کہ ہم آل محمد کے خلق کیے ہوئے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، یہ چیزیں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آگے آنے والی تقریروں میں یاد رہیں۔ ان اللہ خلقنا من علیین و خلق ارواحنا من فوق ذلک و خلق ارواح شیعتنا من علیین و خلق اجسادهم من دون ذلک۔ معصوم کے جملے ہیں جناب، معصوم ارشاد فرما رہے ان اللہ خلقنا، اللہ نے ہمیں خلق کیا، من علیین، علیین سے، معصوم کہہ رہے ہیں ان اللہ خلقنا، اللہ نے ہمیں خلق کیا علیین سے، و خلق ارواحنا من فوق ذلک، اور ہماری روح اور نور کو اس سے بھی بلند مادے سے خلق کیا۔
سنیے گا، ہمارا جو جسم ہے وہ علیین سے خلق ہوا، یعنی جو ایک مادہ ہے علیین، گفتگو کریں گے، قرآن میں لفظ ہے علیین، تشریحی ہے قرآن میں، اس پر آگے آنے والی تقریر میں بیان کریں گے کہ علیین کیا ہے۔ خلقنا یعنی ہمارے جسم کو خلق کیا علیین سے، وخلق ارواحنا من فوق ذلک، اور ہماری روحوں کو اور نور کو خلق کیا اس سے بھی بلند مادے سے، وخلق ارواح شیعتنا من علیین، اور ہمارے شیعوں کی ارواح کو خلق کیا علیین سے، وخلق اجسادہم من دون ذلک، اور ان کے جسم کو خلق کیا اس سے پست چیز سے۔ اب اگر ربط آپ قائم کر سکتے، اگر میتھمیٹک آپ کو معلوم ہوتی، فارمولے کا ملانے کا طریقہ، ڈرائیو جو کیا جاتا ہے فارمولا، اس ڈیریویشن کے بعد آپ پوری آیت سے ایک چیز ڈرائیو کر لیتے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہائے ہائے، بس یہیں تک گفتگو، اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا، اب زیادہ کا متحمل نہیں ہو سکتا میں، اندر سے میری جو کیفیت ہے بھی چاہ رہا ہے 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے تقریر کر جاؤں، خدا کی روکنا پڑ رہا ہے۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ خلقنا من علیین، ہمارے جسم خلق کیے علیین سے، ہماری روح خلق کی اس سے بھی بلند مادے سے، شیعوں کی روح خلق کی علیین سے، اور ان کے جسم خلق کیے اس سے پست مادے سے، یعنی جس مادے سے شیعوں کی روح خلق ہوئی اس مادے سے آل محمد کے جسم خلق ہوئے۔ نقطے پہ غور کریں، یعنی ہماری روح کا مادہ اور ان کے جسم کا مادہ ایک ہے، ہماری روح کا مادہ اور ان کے جسم کا مادہ ایک، اور کہا تمہارے جسم پست چیز سے بنائے گئے ہیں۔ پست چیز کیا ہے؟ خاک، مٹی، دنیا دنی کی خاک سے، عرش سے بنائے گئے ہیں، عدیم عرش سے مٹی اٹھائے ہوئے بنائے گئے۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے، ہے موضوع دلچسپ آپ کی معلومات کے لیے، آپ کی معرفت کے لیے، تیار ہیں آپ اس پر گفتگو سننے کے لیے؟ انشاءاللہ کل سے ہم عرض کریں گے کہ جہاں پر کہ ہمیں ایسے ہی ہادیوں پر اور ایسے ہی رہبروں پر تو فخر ہے کہ جب جب اپنے بارے میں گفتگو کی ہے ہمیں نہیں بھولے، ہمیں نہیں بھولے، جب بھی اپنے بارے میں بیان کیا ہم کو نہیں بھولتے، جب بھی کہا اپنے بارے میں ہمارا ذکر ضرور کیا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، تو کہا محبت کے تقاضے پورے کرنا، جیسے تم ہم سے محبت کرتے ہو ہم تم سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو بس محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے رہنا، اور کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا، اتنا سا کام کرنا ہے کہ ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غم زدہ ہو جائے، بس تمہارا حیات کا سرنامہ یہی بن جائے تو تمہاری زندگی بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب، کہ ہماری خوشی میں خوش، ہمارے غم میں غمگین۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ اگر زندگی کا مینیفیسٹو بن جائے تو پھر انسان کامیاب انسان کہلائے گا، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ کہا بس جب ہم غمگین ہو تو تم بھی غمگین ہو جانا، اور دیکھو ہم تم سے زیادہ کے طلبگار نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت زیادہ، فقط 2 آنسو، تمہاری آنکھوں سے اگر 2 آنسو ٹپک جائیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تمہیں ہم سے محبت ہے، اس لیے کہ یہ آنسو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، 10 قطرے خون کے ملتے ہیں تو 1 قطرہ آنسو کا بنتا ہے، 10 قطرے خون کے ملتے ہیں تو 1 قطرہ آنسو کا بنتا ہے، کتنی قیمتی شے، کہا 2 قطرے آنسو بس۔ اور کل عرض کیا تھا جملہ کہ یہ آنسو کی اللہ نے کیا قدر کی ہے، خدا کی قسم، کہ وہ سیدہ جس کو پیغمبر اپنی ماں کہہ کے پکارتے ہیں، وہ فاطمہ جس کو اللہ اپنی کنیز کہتا ہو، اتنی بلند مرتبہ بی بی کے ہاتھ میں جو رومال ہوگا وہ کتنا بلند مرتبہ ہوگا، تو اللہ نے ہمارے آنسوؤں کو کیا مرتبہ بخشا کہ بی بی رومال لے کے مجلس میں آ جائیں اور کہیں ہے کوئی اس رومال کو آنسوؤں سے تر کرنے والا، ہے کوئی میرے اس خشک رومال کو تر کرنے والا،
تو بس 2 آنسوؤں کے قطرے تم سے وہ مانگتی ہیں ہر مجلس میں. یہ نہیں کہ ایک وقت میں ایک مجلس نہیں, دنیا میں جہاں جہاں مجلس ہو رہی ہے فاطمہ زینب کے ساتھ وہاں موجود ہیں, رسول بھی ہیں, حسین بھی ہیں, ایک ایک شہید کربلا ساتھ ساتھ ہے. اور ہر مجلس میں بی بی آ رہی ہیں, اور کبھی بی بی دیکھ کر اپنے بابا کو دیکھ کے کہتی ہیں بابا آپ دیکھ رہے ہیں کیسے یہ میرے لال حسین پر گریا کر رہے ہیں, بابا یہ کیسے علی اکبر پر گریا کر رہے ہیں, بابا کیا اب بھی ان کی شفاعت کی ذمہ داری میں نہ لوں, کیا اب بھی ان کی بخشوانے کی ذمہ داری میں نہ لوں جو میرے بیٹے حسین پر رو رہا ہے 1400 برس سے. اے بی بی ہم آپ پر گریا کر رہے ہیں, اے شہزادی بس اتنی سی دعا ہے کہ ہمارے آنسوؤں کا سیلاب کبھی تھمنے نہ پائے. اے بی بی ہماری نجات ہی اس میں ہے کہ آنسوؤں کا سیلاب بہتا رہے اور ہم آپ کی کشتی نجات پر سفر کرتے رہیں. اے بی بی ہمارے دلوں کو مضبوط کرتی رہیے گا ذکر حسین سے, مصائب حسین سے ہمارے دلوں کو قوت بخشتی رہیے گا. بس ان 10 دنوں میں یہی دعا ہے, اور دعا تو تمہیں مانگنا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ دعا اس سے مانگی جاتی ہے کہ جس کے گھر میں کوئی مصیبت نہ آئی ہو. آل محمد کے گھر میں تو مصیبت آئی ہے, لیکن وہ اتنے لجپال ہیں, اتنے سخی ہیں کہ تم نہ بھی مانگو تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو کیا مشکل ہے. ایک ایک مصیبت زدہ, ایک ایک عزادار سب نظروں میں ہوتے ہیں, سب بی بی کی نظروں میں ہے. بس دعائیں اپنے دلوں میں رکھنا اور ان کو آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے رہنا. اس لیے کہ آج 1 محرم ہو گئی, کل 2 محرم ہوگی, کل 2 محرم کو حسین کربلا میں داخل ہوں گے, کل 2 محرم کو حسین کربلا میں داخل ہوں گے. لیکن کس طرح چلے ہیں کیا اگر سن سکو تو سن لینا کہ جناب زینب ارشاد فرماتی ہیں کہ روز میرے بھائی حسین کا یہ معمول ہوتا تھا کہ مغرب کی نماز پڑھ کے جب آتے تھے تو میں دسترخوان بچھا دیتی تھی. میرا بھائی بیچ میں دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا تھا, چاروں طرف بنی ہاشم کے جوان بیٹھے ہوتے تھے, ایک طرف عباس بیٹھے ہوتے, ایک طرف علی اکبر بیٹھے ہوتے, اون محمد, قاسم اور تمام جوانان بنی ہاشم بیٹھے ہوتے, اور سب کھانا ساتھ تناول کرتے. تو کہتی ہیں کہ روز میرے بھائی کا یہ معمول ہوتا تھا کہ کھانا کھاتے جاتے تھے اور سب سے پوچھتے بھی جاتے تھے, سب سے احوال بھی لیتے جاتے تھے, یہ روز کا معمول تھا. کہتی ہیں کہ 27 رجب مغرب کے بعد جب میرا بھائی گھر آیا تو میں نے حسب معمول دسترخوان بچھا دیا. میرا بھائی دسترخوان پہ آیا, تمام جوان بھی دسترخوان پر آ گئے, میں نے کھانا چن دیا. لیکن اب میں نے دیکھا کہ آج میرا بھائی کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا, آج حسین کسی سے کوئی گفتگو نہیں کر رہے. میں خاموش رہی. کھانا تمام ہوا, دسترخوان بڑھا دیا گیا, سب اپنے اپنے حجروں میں گئے. 10 بوسی کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا بھائی تنہا صحن میں ہے, اور اس کے بعد میرے بھائی نے نیام میں تلوار لگائی, کمر کسی, پیر میں نالین پہنی, دوش پر عبا ڈالی, سر پہ عمامہ رکھا, اور دروازے سے باہر نکلا ہی چاہتے تھے کہ زینب نے بڑھ کے پوچھا نہیں کہ بھیا کہاں جا رہے ہیں, کچھ پوچھا نہیں, بلکہ بے اختیار اون محمد کے حجرے کی طرف دیکھ کے کہا اون محمد تم حجرے میں بیٹھے ہو اور تمہارے ماموں باہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں, چلو باہر آؤ اور جہاں جہاں ماموں جائیں ساتھ ساتھ چلتے چلے جاؤ. دوڑتے ہوئے اون محمد آئے اور اپنی تلوار کے قبضوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ساتھ حسین کے کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ یہ آواز زینب کی ام فروہ کے کان میں پہنچی. ام فروہ باہر آئیں, دیکھا حسین تیار ہیں, ساتھ میں اون محمد بھی ہیں. بے اختیار قاسم کے حجرے کی طرف دیکھا اور کہا قاسم دیکھو تمہارے چچا کہیں جا رہے ہیں, بیٹا چلو ساتھ جاؤ. ایک ایک بی بی کے کان میں آواز پہنچتی گئی اور ہر بی بی اپنے بچے کو حسین کے ساتھ کرتی گئی. کسی نے پوچھا نہیں حسین کہاں جا رہے ہو, لیکن ایک مرتبہ صدر دروازہ جہاں تھا وہاں عباس کا حجرہ تھا. عباس کا حجرہ صدر دروازے پر تھا. زوجہ عباس لبابہ نے یہ منظر دیکھا تو دوڑتی ہوئی حجرے میں گئی, کہا والی میرے سرتاج آقا حسین کہیں جا رہے ہیں, کیا آپ حجرے میں رہیے گا. اس عباس دوڑتے ہوئے حسین کی طرف آئے,
لیکن اب عباس نے پوچھا حسین سے، زینب نے تو نہیں پوچھا تھا لیکن عباس نے پوچھا، اس لیے کہ عباس حسین کا محافظ بھی ہے، حسین کا سپہ سالار بھی ہے۔ عباس نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا، آقا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آقا اس غلام کو بتا تو دے کہاں جا رہے ہیں۔ کہا عباس ہم تو چاہتے نہیں تھے کہ بتائیں لیکن زینب نے سب کو ساتھ کر دیا۔ ہاں دیکھو شام سے خط آیا ہے، ملک شام سے خط آیا ہے، یزید نے ہم سے بیعت طلب کی ہے اور گورنر مدینہ نے ہمیں دارالامارہ میں بلایا ہے، تو ہم جائیں گے اور دیکھتے ہیں کیا گفتگو ہوتی ہے۔ عباس نے کہا آقا میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گا، میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ اور اب اس شان سے چلی ہے سواری کہ حسین بیچ میں، ایک طرف عباس تلوار لیے ہوئے، ایک طرف علی اکبر تلوار لیے ہوئے، چاروں طرف بنی ہاشم کے جوانوں کے جھرمٹ میں اب جو بنی ہاشم کا چاند طلوع ہوا ہے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آسمان جگمگ جگمگ کر جائے گا۔ خاک مدینہ کے ذروں نے دیکھا کہ اے کاش یہ منظر ہمیں بار بار نظر آئے، لیکن ان ذروں کو کیا معلوم کہ یہ منظر بس آخری دفعہ نظر آئے گا، اب یہ منظر کبھی دنیا نہ دیکھ پائے گی۔ ایک مرتبہ حسین چلے، امامت کی شان سے چلے، سلیمان امامت کی سواری چلی اور ستاروں کے جھرمٹ میں حسین چلے۔ دارالامارہ کے دروازے پہ رک کے کہا عباس اب تم یہیں پر صبر کرو، یہیں پر رک جاؤ، اب میں اکیلا دارالامارہ میں داخل ہوں گا۔ ہاں ہاں عباس بس جب دیکھنا کہ میری آواز بلند ہو جائے تب تمہیں اختیار ہے کہ تم اندر داخل ہو جاؤ۔ حسین داخل ہوئے، حسین داخل ہوئے۔ ولید نے کہا حاکم کا خط آیا ہے، آپ سے بیعت طلب کی گئی ہے، آپ حاکم کی بیعت کیجئے۔ حسین نے بآواز بلند کہا کہ ہم آل محمد نہ کل کسی کی بیعت کی ہے نہ آج کسی کی بیعت کریں گے۔ حسین نے یہ جواب دے کے پلٹے اور اب قریب تھا کہ دروازے کے قریب جائیں تو مروان نے ولید سے کہا ولید اس سے بہتر موقع ہاتھ نہیں آئے گا، یہیں پر حسین کو گرفتار کر کے حسین کی گردن اڑا دے۔ یہ بات سننا تھی کہ حسین پلٹے اور کہا او ابن مرجانہ، او بد نسب کی اولاد، تیری یہ جرأت کہ تو حسین کے سر کی بات کرے، بس یہ جملہ بلند ہونا تھا۔ عباس کے کان تک یہ جملہ پہنچا۔ راوی نے کہا کہ عباس نے ہاتھ سے دروازہ نہیں کھولا، دروازے کو ٹھوکر ماری، تلوار برہنہ نیام سے نکال کے آگے پہنچے اور کہا کس میں یہ جرأت ہے کہ عباس کی موجودگی میں حسین کے سر کی بات کرے؟ ارے عباس آج 27 رجب حسین کے سر کی بات، اور وہ اصل عاشور، شمر کا خنجر، حسین کا گلا، نوکے نیزہ، ہائے حسینہ۔